بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلیکم السلام وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا من یشفع عند حضرت طٰہ اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اسی کا احسان، اسی کی دی ہوئی توفیق سے بحمدللہ تبارک و تعالیٰ بزم دعوت قرآن کے تحت ایک نئے خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم ایک مختصر سی کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی ہیں جو یہ پیاری بزم سجاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو دین دنیا کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور آپ جو احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے نور سے رب العالمین ہم تمام کے سینوں کو منور فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ روم آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ایک کلاس ہی ہے، اور یہ کورس ہو رہا ہے، کوئی تقریر یا بیان نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو لکھنی پڑیں گی، تو اس کو لکھ کے آپ محفوظ کریں۔ پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کا پچھلی کلاس سے تعلق بھی ہوگا، تو اس کو ذہن نشین رکھنا بھی ضروری ہوگا تاکہ آئندہ آپ کو باتیں سمجھ آ سکیں۔ تو اس کو ایز اے کلاس کے طور پر آپ لیں، کوئی لیکچر یا یہ تقریر یا بیان نہیں ہو رہا کہ ہم نے جو سنا بس وہ اسی نشست تک تھا پھر ہم چلے گئے، بلکہ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اس کو ترتیب وار لکھنا بھی ہے۔ اور ان مختصر سی نشستوں میں جو ہم عربی زبان سے، جو کہ اللہ کی پیاری زبان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ جی ہاں، جنت میں جو جنتی جس زبان میں کلام کریں گے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، جنت میں اہل جنت جس زبان میں گفتگو کریں گے وہ عربی زبان ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس زبان کو فضیلت حاصل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کی زبان کے صدقے سے ہمیں اس زبان سیکھنے کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، سورہ روم آیت نمبر 22۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ
والارض ومن آیاتہ خلق آیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ریفرنس لکھ لیں، اور پھر روم 21ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ روم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی یہ بڑی بڑی تخلیقات ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان میں بادل ہیں، اور پھر ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر زمین کی آپ اللہ رب العزت کی قدرتوں پر غور کریں، ساری نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اختلاف السنتکم۔ السنہ یہ لسان کی جمع ہے، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کہ کوئی خطہ کسی ایک زبان کے اعتبار سے، کسی ایک زبان کی وجہ سے مشہور ہے، کسی اور خطے میں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، اور پھر ایک ہی خطے میں، ایک ہی علاقے میں بہت سارے مختلف زبان کے بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں کتنی زبانیں؟ 7000 زبانیں۔ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کچھ زیادہ مشہور ہیں، کچھ بہت ہی کم لوگ جن کے بارے میں جانتے ہیں، کتنی زبانوں کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ۔ تو دنیا میں ٹوٹل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ لکھ لیں اس کو، 7000 زبانیں۔ اچھا یہ ایسا کریں کہ اس کو پوائنٹ وائز آپ اشارتاً لکھ لیں تاکہ ہمارا وقت بھی کم لگے اور زیادہ سے زیادہ بات ہم محفوظ کر سکیں، اس کو نوٹ کر سکیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں؟ 7000 زبانیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان تمام زبانوں میں ہر اعتبار سے اہمیت اور فضیلت عربی زبان کو حاصل ہے۔ سب سے پہلی مسلمانوں کے لیے اہمیت کی بات یہی ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو اب جب قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو اس سے پتہ کیا چلا کہ عربی زبان بھی وہ زبان ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی۔ باقی زبانیں کچھ عرصہ، کچھ سالوں تک، بلکہ کچھ صدیوں تک باقی رہتی ہیں، پھر وہ فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ بہت ساری زبانیں ایسی تھیں جو زمانہ قدیم میں بولی جاتی تھیں، عبرانی، سریانی زبانیں جو حضرات انبیاء کے زمانے میں بھی تھیں، لیکن اب وہ زبانوں کو ہم جو ہے وہ کہیں سنتے نہیں ہیں، ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن قرآن وہ زبان ہے، قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی سال ہوں گے ان تمام سالوں تک، دنیا کے فنا ہونے تک عربی زبان جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اب کچھ ہم باتیں، کچھ پوائنٹس لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی یہ جو زبان ہے عربی زبان، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت یہی ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ پھر جو ہے وہ آپ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے قدیم ترین زبان بھی یہی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عربی کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ آپ جب آسمانوں سے تشریف لائے جنت سے تو اس وقت آپ کی زبان بھی عربی زبان تھی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم زبان
دنیا کی سب سے قدیم زبان بھی عربی ہے۔ اچھا، پھر تھوڑا سا اگر ہم اس کی تاریخ پہ مزید بات کریں تو ہم مکہ مکرمہ اور حجاز یعنی مکہ، مدینہ، جدہ، یہ جو علاقے ہیں ان کو حجاز کہا جاتا ہے، اس خطے کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو عربی کے ساتھ تعارف ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ عربی زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مکہ مدینہ میں عربی زبان کیسے آئی، اس کا یہاں پر آغاز کیسے ہوتا ہے، تو آپ کو مختصراً میں عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اگر واقعہ سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئے تو وہ بار بار پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ان کو مشکل لگے، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو یہ کوئی بیان نہیں ہے، آپ بالکل ہاتھ اٹھا کر یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنا سوال ضرور پوچھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک زوجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضرت اسماعیل جو کبھی دودھ پینے کی عمر میں تھے، شیر خوار تھے، ان کو جو ہے آپ مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور اس وقت مکہ جو ہے وہ بالکل ویران تھا، وہاں پہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی نہیں تھی جس کے ہم گرد طواف کرتے ہیں یا مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی اس کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمانوں پر بلند فرما لیا، اور وہ جگہ بالکل پلین ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی اہلیہ کو یعنی بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں شیر خوار بچے ہیں ان کو آپ مکے میں لا کر چھوڑ دیں۔ اب مکہ پورا ویران ہے۔ اب آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو، جہاں پہ پانی ہوتا ہے، جہاں پیداوار ہوتی ہے، وہیں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، وہیں پہ علاقے آباد ہوتے ہیں۔ اگر کسی خطے میں کسی جگہ پانی نہ ہو تو وہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مکے میں دور دور تک جنگلات تھے، ریگستان تھے، بیابان تھے، وہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو ایسی جگہ پر زندگی گزارنا یا رہنا ممکن نہیں تھا۔ آج کل تو ہمارے یہاں موٹریں ہیں، پانی کی بورنگیں ہو جاتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں پانی حاصل کرنے کے، یا مختلف علاقوں سے پانی منگا لیا جاتا ہے، ابھی اتنے آسانیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ اس زمانے میں تصور کریں تو پانی کے بغیر کسی بھی علاقے کا آباد ہونا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اس کی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ مکے کو آباد ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، آپ جو ہے حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں پہ آتے ہیں، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، حضرت اسماعیل جو کہ ابھی چند مہینوں کے ہیں انہیں اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ کس طرح پھر وہ علاقہ آباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے آب زمزم کو جاری فرمایا، اور پھر وہاں پہ جب لوگوں کو پانی کے آثار نظر آئے تو خانہ بدوش جو مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہیں ان کو یہ جگہ رہنے کے قابل سمجھ آئی، تو انہوں نے یہاں پر اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا، اور پھر اس طرح سے مکہ جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہوا۔ اب جو خانہ بدوش آئے تھے، حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی، یاد رکھیے گا یہ بات۔ حضرت ابراہیم، حضرت بی بی ہاجرہ، ان کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی، لیکن مکے میں عربی کیسے پہنچی کہ یہاں پہ حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ نے یہاں پہ رہنا شروع کیا، یہاں پہ پانی لوگوں کو نظر آیا، تو خانہ بدوشوں کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تو انہوں نے وہاں مستقل پڑاؤ کرنے کا ایک فیصلہ کیا۔ ان میں ایک قبیلہ جو ہے وہ عربی قبیلہ تھا، انہوں نے یہاں پر رہنا شروع کیا، اور یہیں پر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔
اور یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، اور پھر آپ جو ہے وہ یہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے بن گئے۔ پھر یہیں پر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل کی اولاد کا سلسلہ ہوا، اور پھر یہ عرب جو ہے اس طرح پھیلتے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل نے اہل عرب میں ہی نکاح فرمایا، اور یہاں سے آپ کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر مکے میں یہ جو ہے آپ کے خاندان سے لوگ بسنا شروع ہوئے، اور عربی زبان کے بولنے والے اس طرح سے مکہ مکرمہ میں وقوع پذیر ہوئے، یہاں پر انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا بولے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں۔ اور یہی خاندان قریش پورا جو ہے وہ جو مکے کی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ عربی زبان کیسے پہنچی۔ سمجھ آئی بات؟ جی فرمائیے۔ جی جی عبرانی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلی آپ نے بات یہ سمجھ لی کہ یہ قدیم زبان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان تھی، اور پھر مکہ میں یہ زبان حضرت اسماعیل کے ذریعے سے یوں آئی کہ آپ جب یہاں آباد ہوئے تو عرب قبائل یہاں آنا شروع ہوئے، اور پھر انہی میں آپ نے نکاح فرمایا، اس سے آپ کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو اس کو میں ایک شارٹ پوائنٹ میں یوں لکھ لیتا ہوں، حضرت اسماعیل کے، یہ آپ انشاءاللہ بعد میں بھی پوائنٹ دیکھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ یاد آ جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے پوائنٹ وائز مختصر لکھ لینا تاکہ وقت بھی ہمارا کم لگے لکھنے میں اور بات پوری ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ میں عرب آباد ہوئے۔ اہل جنت کی زبان، یہ بھی اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ سارے پڑھیں اس کو، کیا لکھا ہے یہ؟ وسیع ترین زبان۔ اس کا مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے اچھی زبان، سب سے بہترین، پھیلی ہوئی زبان، زبردست۔ اس کا پھیلاؤ بہت وسیع ہے، یعنی دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان ہے۔ کیسے؟ چند مثالیں میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری زبان عربی زبان کتنی وسیع ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری ایسی زبانیں ہیں کہ جس میں سینونیمز ہوتے ہیں۔ سینونیمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ یہ ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اردو میں کوئی مثال ہے آپ کے پاس سینونیمز کی کہ دو چیزوں کے ایک ہی طرح کا لفظ بولا جاتا ہو؟ ہاں کیا کس نے کہا؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ نہیں، اس میں فرق ہے بچہ۔ ایک جو آپ عام بول رہے ہو نا وہ یہ والا عام ہے، اور ایک عین والا ہے۔ یہ دونوں سینونیمز نہیں ہیں، یہ آواز ملتی جلتی ہے لیکن لکھنے میں بالکل الگ ہے۔
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھے بھی ایک طرح جاتے ہوں، پڑھے بھی ایک طرح جاتے ہوں، لیکن میننگ بالکل الگ الگ ہو. ایسی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ یہ بھی ٹھیک ہے، 2 اور 2، 1 2 عدد ہے، زبردست دماغ چل رہا ہے ماشاءاللہ. سب چلائیں بھائی، دماغ چلے گا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. 1 2 کا مطلب دینا اور 1 2 کا مطلب کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے. اس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چشمہ ایک تو ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پانی کا چشمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ سینونیمز نہیں ہے، یہ ویسے اینٹونیمز ہیں. سینونیم یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے مختلف نام ہو. مثال کے طور پہ نہیں، یہ تو ضد ہو گئی نا. کوئی ایک ایسی مثال دو کہ ایک چیز کے 2 نام ہو. سبز اور ہرا، زبردست مثال ہو گئی، سبز اور ہرا. اب یہ 2 ہیں نا. اب میکسیمم ہم ڈھونڈیں گے تو شاید ایک چیز کے 3 ناموں میں مل جائیں گے. لیکن آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی عربی زبان کی وسعت کتنی ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ شیر ہے نا، شیر، اس کے 500 کے قریب الفاظ ملتے ہیں. کتنے الفاظ؟ 500 کے قریب الفاظ خالی شیر کے ہیں. تلوار کے لیے اتنے سارے 150 کے قریب الفاظ ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اونٹ کے لیے، کیونکہ اونٹ عرب کے یہاں بڑا ایک اچھا جانور سمجھا جاتا ہے، تو اونٹ کے اتنے سارے نام ان کے یہاں موجود ہیں. تو ان کی جو بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں تو ان میں عربی زبان کا پھیلاؤ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے وسیع اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایک لفظ کے لیے اتنے الفاظ جو ہے نا. اب مثال کے طور پہ شیر کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا. ویسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن شیر کو اسد بھی کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسدن. اچھا، غضنفر بھی کہتے ہیں. غضنفر نام سنا ہے کسی کا آپ نے؟ غضنفر میں پہلے ضاد آئے گا، بعد میں نون آئے گا. غضنفر. ٹھیک ہے جناب. اور لیسن. لیس نام سنا ہے؟ لیس. ہمارے یہاں چونکہ ہم عربی نہیں ہیں تو ہمارے یہاں یہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہیں اس کے نام. اب سب کا نام، سب کا مطلب شیری. حیدر. حیدر سنا ہے آپ نے؟ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز کے اتنے سارے نام. یہ عربی کی وسعت کی ایک دلیل ہے، ایک پہچان ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں عربی زبان کی وسعت جو ہے وہ یوں بھی سمجھیں کہ اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اتنا جامع بنایا ہے کہ ایک ایک زبر اور ایک ایک زیر سے معنی میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھا دوں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیں انعمت، ذرا دیکھیے گا توجہ سے، یہ انعمت ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انعمتا. اس کو کسی نے پڑھ دیا انعمتو، اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کا میننگ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اب کیا مختلف ہوتا ہے تھوڑا سمجھاتا ہوں میں آپ کو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے، اس کلاس کی برکت سے، اس عربی نشست کی برکت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. ایک زبر زیر کی بھی اگر غلطی ہو جائے تو میننگ میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم یہ آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر اے اللہ تو نے جن پر انعام کیا. یہی مطلب ہے اس کا. سورہ فاتحہ ہم سنتے ہیں بار بار. تو اب اگر کوئی پڑھتا ہے معاذ اللہ انعمتو، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا، بالکل میننگ اپوزٹ ہو گیا. تو انعام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اب میننگ بالکل کیا ہو گیا؟ اس کا بگڑ گیا، فساد ہو گیا. تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تو بہت ساری ایسی غلطیاں. اچھا، یہ بات تو یقینی ہے کہ قرآن پاک میں زبر زیر کے بدلنے سے عربی زبان میں بھی اور قرآن پاک میں بھی
قرآن پڑھتے ہوئے بھی اور ویسے عربی بولتے ہوئے بھی زبر زیر کے فرق سے بھی اتنے بڑے بڑے میننگ میں چینجز آ جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے کہ ایک اور زبان میں آپ کو بات کو بدلنے کے لیے پورا لفظ چینج کرنا پڑتا ہے، پورا جملہ بدلنا پڑتا ہے. یہاں پہ کبھی خالی زبر اور زیر آپ بدل تو پورا مفہوم بدل جاتا ہے. تو یہ زبان کی کیا ہے وسعت ہے کہ یہاں آپ کو جملہ بدلیں گے تو اور معنی کہیں کا کہیں اور نکلے گا، لیکن صرف لفظ کی حرکت بدلنے سے، اعراب بدلنے سے بھی میننگ میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ اس زبان کی وسیع ہونے کی دلیل ہے. تو اس کی ووکیبلری بہت زیادہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی. دوسرا اس کی جو زبر زیر اور حرکتیں ہیں، ان کے جو اعراب ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ وسعت ہے. ایون یہاں تک کہ اب پتہ نہیں یہ مثال آپ کے لیے مشکل ہوگی آسان، چلے دے دیتا ہوں میں، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کو چیلنج دیا گیا کہ اس قرآن کی مثال ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے، مشہور بات ہے. اب اس کے لیے جو ہم آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں جہاں پہ چیلنج دیا گیا قرآن پاک میں، وہ سورہ بقرہ کی 30 رکوع کی آیت کریمہ ہے. وہ آیت کا میں حصہ لکھتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی انعمتا اور انعمتو والی. وہ آیت کے الفاظ یہ ہیں فَأْتُوا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ سورہ بقرہ کی 30 رکوع کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے لکھا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو ہم ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں، تو تم قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. چیلنج بھی یہی تھا کہ چھوٹی سی صورت کا ان سے مطالبہ تھا، تقاضا تھا کہ قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، عربی کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ یہاں پہ چھوٹی کا لفظ کہاں پہ؟ فاتو کا معنی ہوتا ہے تم لے آؤ، صورت کا مطلب صورت ہوتا ہے، من مثلہ اس کے جیسی، مثل مطلب جیسا ہونا. جی نہیں، یہاں تو نہیں لکھا ہوا نا قرآن کی آیت میں جو چیلنج دیا جا رہا ہے، یہاں تو کہیں چھوٹی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو فرمایا صورت لے آؤ، چھوٹی کا معنی کہاں سے ہو رہا ہے؟ سوال سمجھے آپ؟ جواب تو آپ کے لیے ابھی نیا ہے، سوال سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کو چیلنج دیا کفار کو، جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، کہ جو بڑی فصاحت و بلاغت پر عبور رکھتے تھے، عربی زبان پہ بڑا ان کو کنٹرول تھا، بڑی مہارت تھی، اور ایک ایک نشست میں بیٹھ کے پورے نئے نئے قصیدے وہ اشعار میں لکھ دیا کرتے تھے. تو اتنی ان کی فصاحت و بلاغت تھی، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی مثال ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. ہم کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کے برابر ان کو کہا گیا کہ اب چھوٹی کا ذکر یہاں پہ کہاں ہے؟ یہاں پر ویسے تو لفظ کے ذریعے نہیں ہے، یہی اشارہ ہے کہ مثل ہی سے آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ چھوٹی سی صورت نکل. نہیں، میں آپ کو جو بات توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ بات وہی ہے کہ یہاں الفاظ میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم سے کیسا نکل رہا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا عربی کی وسعت کتنی ہے. یہ جو ہے دو تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین بولتے ہیں نا، بچے قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. تن، 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 سورتن، سورتن، سورتن. تو یہ تنوین ہے نا، تنوین، یہ تنوین بتا رہی ہے یہاں پہ کہ یہاں صورت سے مراد چھوٹی صورت ہے. اب یہ دیکھیں عربی کی وسعت، سمجھ رہے بات کو؟ آپ جتنے بھی ترجمے قرآن پاک کے اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت. اور وہ چھوٹی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہے عربی زبان کی وسعت کہ اس کی زبر زیر پیش، اس کی تنوین بھی ہمیں میننگ فل ہیں، معنی رکھتی ہیں. ایک تو جملے میں بھی ان کی وہ ہے قد ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ کیا ترکیب کیا بنے گی، جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے، فاعل بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا اپنا میننگ کیا، اپنا ترجمہ کیا ہے. تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا. بات تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو مشکل نہیں تھی. اچھا نہیں تھی.
بات سے آپ کو اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ عربی زبان کی وسعت جو ہے وہ کتنی ہے، کہ ایک زبر زیر پیش سے بھی ترجمے میں میننگ میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور یہ انسان کے سینے کو بھی کشادہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک اور حدیث، یہ جو 2 باتیں میں نے شروع میں لکھی تھی نا، یہ کیا ہے؟ ہماری پوری دین کی بنیاد ان پر ہے، اللہ کے فرمان پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر، قرآن و حدیث پر ہمارا سارا دار و مدار ہے۔ تو یہ اگر ہمیں قرآن تک رسائی حاصل کرنی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی حاصل کرنی ہے، آپ کے فرامین تک، تو یہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ عربی زبان میں۔ پورا دین کیا ہے؟ اسی پر منحصر ہے۔ آگے جو فقہ کے شریعت کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انہی پر بیس کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر۔ تو جو قرآن و حدیث کی زبان سیکھ لے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں سیکھنا بھی بہت حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کی، یہ اس کے ضمن میں جو قرآن کی آیات اور احادیث میں جو زبان ہے عربی زبان، اس کی اہمیت پر تھوڑی سی میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ بہت ساری باتیں ہیں فضیلت کے حوالے سے اس عربی زبان کی، اور اس کی اہمیت میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ اس میں انوالو ہوتے رہیں گے تو آپ کو اور بھی چیزوں کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا نا لیکچر ہمارا فضیلت پہ نہیں ہے، اب 10 تو ہماری کلاس ہیں مشکل سے، اب اس میں ہم اور فضائل پہ بات کرتے رہیں تو 2-3 کلاس اسی میں نکل جائیں گی۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خالی آپ کے دل میں تھوڑی سی اہمیت بنانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل کر دیا کہ ہمیں اپنی پیاری زبان جو اللہ کو پسند ہے وہ سیکھنے کا موقع اور سعادت ہمیں عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑی سی ہم نے چند ایک فضیلتیں جو ہیں نا وہ سماعت کی ہیں۔ تو فضائل اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ہماری پوری کلاس جو ہے نا اسی میں نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی اس بات سمجھنے کی رہ گئی ہو، پوچھنے کی رہ گئی ہو؟ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں سوری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہی زبان تھی عربی، تو پھر دوسرے لوگوں میں دوسری زبان کیسے آئی؟ بس دنیا پھیلتی گئی نا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ہے نا، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک پنجابی زبان ہے، مثال کے طور پہ پنجابی زبان ایک ہی ہے، لیکن آپ شاید سمجھتے ہو اس بات کو کہ جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ جہاں جہاں تھوڑے تھوڑے علاقے بدلتے ہیں، اپر پنجاب ہے، پھر بنا تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو جائے تو علاقے کی بدلنے سے زبانوں کے لہجے میں فرق پڑ جاتا ہے، الفاظوں میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہر علاقے کے اپنے بول چال بن جاتے ہیں، عرف بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ باتیں چل رہی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ بدلی ہوتے ہوتے تو پوری زبانیں الگ ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح یہ لوگ جب بڑھتے جاتے ہیں، علاقے دور دور ہوتے جاتے ہیں، تو زبانوں میں بول چال میں فرق پڑ جاتا ہے، ایک ہی زبان کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا عربی کے بارے میں بھی اس بات کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ آج کل کے حساب سے ہم دیکھیں نا، جو آج کل جدید عربی بولی جاتی ہے تو اس میں سلینگز ورڈ بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ جیسے انگلش میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا انگلش کی میں آپ کو مثال دوں کہ انگلش جو ہے وہ برٹش کے الگ ہیں، امریکنس کے الگ ہیں، آسٹریلین میں جو انگلش بولتے ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے، تو ہر زبان کے کینیڈین جو بولتے ہیں اس میں فرق ہے۔ تو ہر زبان کے حساب سے علاقوں میں ایک ہی زبان ہوتے ہوئے بھی فرق آ جاتے ہیں، اس علاقے کے لوگ ایک مخصوص انداز میں اس کو بولتے ہیں۔ اب ہماری اردو، کراچی والوں کی اردو تھوڑی سی الگ ہوگی، اس میں ایک مخصوص انداز ہوگا، اسٹائل ہوگا ان کا، اور وہی اردو اگر کوئی پنجاب کا بندہ بولے گا یا کے پی کے کا بولے گا اس کا انداز الگ ہوگا، بلوچستان کا بولے گا تو اس میں اس کی اپنی زبان کے کچھ الفاظ بھی آ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح بڑھتے بڑھتے الفاظ جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک بلوچستان کی آپ بات کریں تو اس کے اندر بھی کئی زبانیں نکل آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پنجابی میں بات کریں تو کشمیریوں کی الگ ہو جاتی ہے، پھر ہند کو بولنے والوں کی الگ ہو جاتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ حالانکہ پنجابی زبان کے بہت قریب قریب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ خالی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ زبانیں نکلتی کیسے ہیں، اور یہ ایک آدھ سال میں نہیں نکلتی، اس کے صدیاں لگ جاتی ہیں یا دہائیاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کے زبان جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اور پھر ایک زبان لوگوں میں رائج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم نے فضائل سے بات کر لی، اب ذرا سا اس پہ آتے ہیں، اس کی لینگویج کے اوپر آتے ہیں۔
اچھا اس کو ذرا آپ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ اس کو شاید جلدی سمجھ جائیں گے بات کو. جب ہم انگلش پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلش کے ہمارے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک لٹریچر کا ایک لینگویج کا. ایسا ہی ہے, ایسا ہوتا ہے نا. تو سیم جو ہے نا وہ عربی میں بھی یہی ہے, ایک عربی کا لٹریچر ہے, ایک عربی کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائے گا کوئی کہ عربک سوری انگلش کی بات کرتے ہیں. انگلش جو ہے وہ آپ جو پڑھتے رہے اسکول میں آج تک, تو اس میں لٹریچر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کوشچن آنسر ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, اور فل ان دا بلینکس, اور اسٹوریز. یہ میں سننا چاہ رہا تھا. لٹریچر میں کیا ہوں گی؟ اسٹوریز. اور کیا ہوں گی بھائی؟ پویمز. اسٹوریز ہوتی ہیں, پویمز ہوتی ہیں, اور ایسے بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کمپریہنشنس وغیرہ یہ سارا لٹریچر کا پارٹ بن جاتا ہے. خیر اسٹوریز اور پویم مین بات ہے. کہانیاں, جو کہانیاں ہوں گی, نظمیں ہوں گی, یہ جو ہے وہ لٹریچر کا پارٹ رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اب اس میں پیسیج رائٹنگ بھی یہ سب ہے. اب جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں, لینگویج میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ٹینسز. مین چیز کیا آتی ہے؟ ٹینسز کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں یا جو اسکول سے وابستہ نہیں رہے ان کے لیے بھی میں آسان کرتا چلوں کہ ٹینسز کا مطلب کیا ہے کہ جملہ جو بن رہا ہے وہ کیسے بن رہا ہے, کون سا لفظ کون سی جگہ پہ رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک جملے کا پورا ایک اس کی حیت ہوتی ہے, اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو وہ سارا کا سارا کس میں آتا ہے؟ ٹینسز میں. اور کیا آتا ہے بھائی گرامر میں؟ وکیب, جو اس میں بھی آ جائیں گی. وکیب تو جنرل چیز ہے, یہاں پہ لکھنا اس کو اچھا ہے. وکیب جو ہے لٹریچر کا پارٹ ہوتا ہے. وکیبس میں شارٹ میں لکھ رہا ہوں, وکیبلری پورا لکھتے ہیں, وکیبس ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا؟ لٹریچر کا ہی پارٹ ہے ویسے ٹیکنیکلی. اچھا ٹینسز وغیرہ ہو گئے, اور کیا آتے ہیں بھائی؟ سینونیمز ہو گئے, اینٹونیمز ہو گئے, وربز, ناؤن, پروناؤن, یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ لینگویج میں آ جاتی ہیں. تو سیم جو ہے نا یہاں پہ عربی میں بھی اس طرح ہی ہے. ایک اس کا لٹریچر کا پارٹ ہے, ایک اس کا لینگویج کا پارٹ ہے. لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس میں ہمیں اسٹوریز ملیں گی. عربی زبان کا لٹریچر بہت زبردست ہے, بہت جاندار ہے. اس کو عربی ادب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں عربک لٹریچر کو؟ کیا بولیں گے؟ عربی ادب. میں لکھ دیتا ہوں. اب ہماری جو اردو کی اگر ہم بات کریں, اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو اردو ادب میں بھی ہماری شاعری آ جاتی ہے, اشعار آ جاتے ہیں, پھر ہماری کہانیاں, نظمیں, یہ سارا کس کا حصہ ہیں؟ اردو ادب کا. اور پھر اردو گرامر میں بھی یہی ہے. اردو گرامر میں جملہ بنتا کیسے ہے, کون سا جگہ کہاں پہ ہوگی, کون سا لفظ کس جگہ کے بعد آئے گا, اور پھر اس کے کتنے اور طرح کے اس کی ضمیریں کتنی ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا وہ اسٹرکچر کس طرح بنے گا. یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ لینگویج میں آ جاتی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اردو میں بھی اس طرح ہے, عربی میں بھی اس طرح ہے, انگلش میں بھی اس طرح ہے. میں نے یہ بات کیوں کی ہے یہاں پہ کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں یہ کوئی دنیا کی کوئی خلائی مخلوق والی زبان نہیں ہے. یہ وہی اسٹرکچر ہے, وہی اس کے پیٹرنز ہیں, وہی طریقہ کار جو دیگر زبانوں میں ہوتا ہے. ہمیں اردو اور انگریزی سے تھوڑی شناسائی ہے, ہم اسکولوں میں مدرسوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ تھوڑی سی اس کا پیٹرن پتہ ہے. تو اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے عربی زبان میں بھی چلتے ہیں. تو عربی زبان میں ایک اس کا لٹریچر فارمیٹ ہے اور ایک اس کا لینگویج فارمیٹ ہے. لینگویج میں آپ اس کو عربی گرامر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گرامر کہہ لیا آپ نے.
اچھا اس کی گرامر کی اگر ہم بات، اس کو بنا لیجئے گا، یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو یہاں تک لانے کے لیے بنایا تھا، مین یہ اس کو نقشے کو بنا لیجئے گا. یہ گرامر جو ہے اس کی پھر آگے 2 شاخیں نکلتی ہیں. کسی کو پتہ ہے وہ کیا ہیں؟ عربک گرامر کی آگے 2 شاخیں نکلتی ہیں جس پر پوری عربک گرامر کا دار و مدار ہے. جی نحو اور صرف. صرف اور نحو. سبحان اللہ تو بول دو یار، اس نے اکیلے نے بتایا ہے. صرف اور اب یہ صرف اور نحو کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ خالی اتنا یاد رکھ لیں کہ صرف اور نحو جو ہے وہ 2 بنیادیں ہیں جس پر پوری عربک گرامر کا دار و مدار ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لٹریچر میں گرامر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ مطلب نہیں کہ بالکل الگ چیزیں، اسی لٹریچر کے اندر ہم گرامر کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. خالی آپ اس کو اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ 2 الگ الگ علم ہیں، علم صرف اور علم نحو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو اس علم عربی کے برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم صرف و نحو بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کبھی زندگی میں موقع ملا تو اگر ذوق پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہی پڑھ لیں گے، علم صرف اور علم نحو. اس پر کیا ہے؟ پوری عربی لینگویج کا گرامر کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے شوق کے لیے میں آپ کے شوق کے لیے اگر ایک جملے میں بات کچھ عرض کروں تو صرف میں ایک ورڈ کیسے اسٹرکچر اس کا بنتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور نحو میں پورا جملہ کیسے بنتا ہے اس کو سیکھا اور سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا بیسک کانسیپٹ سینٹرل آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ہمارا ٹاپک ہے، جب ہم عربی لینگویج کی یا بول چال کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہمارا دار و مدار جو ہے نا اس طرح کی کلاسز میں کورسز پہ کس پہ ہوتا ہے؟ لٹریچر پہ، عربی ادب پہ ہوتا ہے. اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اگر 2 بندے آپس میں ملتے ہیں تو ان کا طرز تکلم کیا ہوگا، آپس میں بات کس طرح کریں گے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں ان کو اگر ہم عربی زبان میں ایکسپریس کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ لٹریچر، عربی ادب اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہماری تمام تر بول چال بھی آ جاتی ہے، ووکیبلری بھی آ جاتی ہے، کہانیاں، نظمیں، اشعار وغیرہ سب آ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل عرب کی جو ان کا جو لٹریچر ہے، ان کا جو مواد ہے نا، ان کی جو تاریخ ہے عربی ادب کی بہت جاندار ہے. ہم چونکہ اول تو علم سے ہماری دوری ہے، دوسرا یہ کہ زبان کا ہمارا فرق ہے تو ہمیں اس طرف اتنی آگاہی نہیں ہے کہ عربی کا کتنا لٹریچر ہے. اس کے مقابلے میں اردو ادب یا انگلش کا جو لٹریچر ہے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، کوئی خاتمہ ہی نہیں آتا. وہ یہ بھی اس کی وسعت کی دلیل ہے کہ ہزاروں سالوں سے اس پر جو ہے نا وہ لکھا جاتا رہا اور لکھا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا وہ کیسے فصاحت و بلاغت کے ماہرین تھے کہ جن کی نظمیں اس زمانے میں مقابلے ہوتے تھے، اور جس کی نظم جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جو پوزیشن اختیار کر لیتی اس کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے اس زمانے میں. یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں ان کا اتنا اس زبان کے ساتھ گہرا تعلق تھا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بتاتی ہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کتنی زیادہ ہے، اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا پھیلاؤ بہت ہے، اور اس میں بہت سارا میٹر جو ہے نا ہمیں ملتا ہے. اور زیادہ تر اس میں اشعار کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. ہمارے یہاں شعر و شاعری کا رجحان اب تو بہت ہی کم ہو گیا، لیکن اگر آپ اردو جو شعراء ہیں ان کی تاریخ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں میٹر ملتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نثر نگار ہیں، جو نثر لکھنے والے ہیں، یا جو سٹوری یا پیراگراف فارم میں چیزیں لکھنے والے ہیں، ان کا مواد ہمیں زیادہ ملتا ہے. تو آپ اگر لٹریچر کو مزید آگے کلاسیفائی کریں، اس کی کیٹیگری بنائیں، تو ایک اس کا نثر بن جاتا ہے اور ایک اس کا نظم بن جاتا ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اردو میں نظم کا ریشو بہت کم ہے، اراؤنڈ 20% یا 25% ہوگا لٹریچر جو کہ نثر میں ہے، جو پوئٹری میں نہیں ہے. جو پوئٹری میں ہے اس کا 20% 25% کچھ اردو میں ہے.
لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اشعار کا رجحان زمانہ قدیم سے بہت زیادہ تھا, اور پھر بعد میں بھی اس کا رواج جو ہے وہ ہر زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کچھ خاکہ آپ کو سمجھ آیا؟ یہاں تک کوئی سوال تو پوچھ لیں. اچھا, تقریباً ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی روایتی ہمارا کوئی درس وغیرہ لیکچر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا جلدی وقت پہ آنا ضروری ہے تاکہ ہم وقت پہ اپنی بات شروع کر دیں. آپ 2 میں 5 کم 10 کم تک یہاں آ کے بیٹھ جائیں, اور جو آپ کا گزشتہ کلاس کا جتنا بھی میٹر ہے, جو آپ نے لکھا ہے, پوائنٹس بنائے, اس کو ریوائز کر لیں. کوئی سوال ہو وہ جمع کر لیں, اور ایسا نہ ہو کہ 2:05 10 پہ لوگ آنا شروع ہوں, تو پھر اس سے ہمارا ٹائم بہت جو ہے وہ نکل جائے گا. تو وقت کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے. اور صرف ہمارے پاس مشکل سے 10 کلاسیں ہیں, تو اب 10 کلاسوں میں اتنی وسیع زبان کو سیکھنا سمجھنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے. بس ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم عربی زبان سے شوق دل میں پیدا کر لیں, جو بنیادی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں اس میں سیکھ لیں, اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکتے ہیں کر لیں, اور ہمیں ایک ذوق یہاں سے میسر ہو جائے, جو بنیادی ہمیں تکلم ہے عربی بول چال کا, وہ سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بس آخری 1-2 باتیں کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. آخری 1-2 باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں, میں نے درمیان میں بھی ایک بات کہی کہ ہر زبان کے اپنے سلینگز ہوتے ہیں. سلینگز کا مطلب جو اس کے لٹریچر یا لینگویج میں اتنے جچتے نہیں ہیں, سوٹ نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ اردو میں آپ کو کہوں ابے تبے ہم کرتے ہیں, ابے کیا کر رہا ہے, تو ابے, اب ابے جو ہے نا, ابے یہ کوئی ورڈ نہیں ہے. یہ ابے تبے جو ہے یہ اردو کے کوئی اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. تو وہ لیکن ہمارے بول چال میں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے. اور جو اچھی اردو بولنے والے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اچھی اردو بولنے والے ہیں یا دیگر علاقوں والے ہیں, وہ تو یہ لفظ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بولا کیا اس نے. تو ہر علاقے میں اس طرح کے سلینگز ورڈ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اب آپ یقین کریں, جو انگلش لوگوں کو سنتے ہیں, جو آج کل کی جدید انگلش ہے, جو آپ ان کی کنورزیشنز میں سنیں گے یا ان کے انٹرویوز میں سنیں گے, یا ان کی جو اسٹریٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں آپ سنیں, تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی. جو اچھی انگلش بولنے پڑھنے سننے والا بھی ہوگا وہ بھی حیران ہو جائے گا اس نے ورڈ کیا بولا. تو یہ صرف اردو کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ہر زبان میں مسئلہ آتا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ورڈ یوز کیا انگلش میں, سلینگز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سلینگز کو آپ سمجھنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے آوارہ الفاظ کہہ لو. تو ہر زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے داخل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی, اس کو نا پورا لفظ ہے اربن سلینگ. جی جی, اربن سلینگ. مطلب یہ شہر میں نا نئے الفاظ, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو پہلے عرب والے کیا کرتے تھے کہ گاؤں بھیج دیتے تھے یا علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان محفوظ رہے. بالکل ایسا ہی. تو اربن سلینگ یہ ہوتا ہے نئے الفاظ نا شہروں میں استعمال ہوتے ہیں اور شہروں میں نا ایجاد ہو جاتے ہیں, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد نا وہ پھر لٹریچر کا حصہ بننا شروع. بالکل ایسا ہی, 100% بات, بالکل بہترین بات انہوں نے کہی احمد بھائی نے, کہ یہ جو ہے سلینگز کیا ہوتے ہیں, یہ شہر سے اس کی وہ ہوتی ہے ارتقاء, یعنی اس کی جو ایجاد ہے یہاں سے ہوتی ہے. اصل جو انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں تو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ عربوں کی جو اصل زبان ہے, اصل کلچر ہے, اس کو وہ اڈاپٹ کر کے وہاں سے آئیں بچے, ان کی رگ و پے میں یہ چیز سما جائے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ زبان کے حوالے سے بھی عرب لوگ بڑے وہ سنسیئر تھے, سنجیدہ تھے کہ ہماری زبان بھی اصل جو دیہات کی اصل زبان ہے وہ آپ اڈاپٹ کریں. اسی بات کو میں اور آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ سلینگز جو ہے نا, سلینگز یہ کیا ہوتے ہیں, ہر زبان میں ہوتے ہیں. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جدید عربی میں آج کل جو عربی بولی جاتی ہے اس میں اگر آپ غور کریں نا, تو ایک جو ہم کتابوں میں عربک پڑھتے ہیں, جو درس نظامی میں صرف و نحو کے ذریعے سے ہم عربی پڑھتے ہیں, اگر وہ عربی پڑھنے والا اس جدید عربی بولنے والے کے سامنے چلے جائے تو وہ اس کی بات نہیں سمجھے گا اور یہ اس کی بات نہیں سمجھیں گے. اتنا بڑا فرق ہے. اور جب آپ وہاں پہ یہ کتابی عربی بولیں گے, جو کتابوں میں بکس میں جو عربی ہوتی ہے, وہ عربی جب آپ ان کے سامنے جا کے کہیں گے تو وہ پتہ کیا کہے گا, انت بدوی, آپ بدوی ہو, بدوی مطلب دیہاتی ہو. کیونکہ دیہاتوں میں یہ جو انہوں نے بات کی نا, اسی میں بات کو ایڈ کر رہا ہوں. یہ وہ کہتے ہیں کہ انت فصیح, انت بدوی, آپ فصیح ہو, آپ بدوی ہو, مطلب آپ کو دیہات یا کوئی گاؤں سے آئے ہو کہ اتنی آپ گاڑی عربی بول رہے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟
تو یہ گاڑی عربی تصور کی جاتی ہے جو آج کل مدارس میں طلباء جو ہے پڑھتے ہیں. یہ بہت اچھی عربی ہے, قرآن کی عربی ہے, حدیث کی عربی ہے, اور کتابوں کی جو عربی ہے, جو عربی لٹریچر ہمارا جتنا بھی کتابوں کی صورت میں موجود ہے, وہ سارا کا سارا کیا بن جاتا ہے, یہ فصیح عربی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہیں دیہات وغیرہ سے آئے ہو کہ اتنی گاڑی عربی بول رہے ہو, کیونکہ ان کے یہاں عربی اتنی گاڑی نہیں بولی جاتی. وہ پورا بگاڑ کر اس میں ابے تبے شامل کر کے اپنی زبان کے حساب سے وہ جو ہے اس زبان کو فارمولیٹ کر لیتے ہیں, اس کو جو ہے نا اسٹرکچر کر لیتے ہیں, اور اس زبان میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم جب ان کورسز میں بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لائٹر اس پہ رہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کتابی اس پہ بھی نہ چلے جائیں جو بہت زیادہ گاڑی عربی ہو جائے, کیونکہ وہ ہمارا لیول نہیں ہے ابھی جس لیول پہ ہم سیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہلکی بھی نہ ہو جائے کہ بالکل جس کو بازاری زبان کہا جائے. تو توازن رکھتے ہوئے ہم اس کورس میں زبان کے اسٹرکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سلینگز ورڈ جو ہے نا ہر زبان میں آ جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں. اچھا, ہم جب چھوٹے تھے, چھوٹا تھا میں ابھی بھی ہوں خیر, لیکن یہ کہ آپ سمجھ لو کہ آج سے تقریباً میں آپ کو بات کروں کہ 2000 آپ سمجھ لو 5 یا 6 کی, اس میں آپ میں سے بہت سے چھوٹے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, تو اس وقت جو ہے وہ مدینہ شریف مکہ شریف میں حاضری ہوئی, تو وہاں پہ وہ کہتے تھے گم یا حجی گم. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی نے جو حاضری ہوئے, گم یا حجی گم. تو سمجھ نہیں آتا تھا کیا بولتے ہیں گم گم. پھر ہم جب درس نظامی پڑھنا شروع کی, عالم بننے کے کورس میں جب شامل ہوئے, تو پھر جا کے سمجھ آیا کہ بھائی عربی زبان جو ہے نا, اچھا ہم لوگ جو ظاہر بچے تھے اس ٹائم پہ تو ہم یوں جوڑتے تھے کہ گم ہو جانا, یہاں سے گم ہو جاؤ, یہاں سے غائب ہو جاؤ, ہم یہ مفہوم نکالتے تھے. لیکن جب تھوڑے سے سمجھداری آنا شروع ہوئی, تھوڑا پڑھنا شروع ہوئے, تو پھر سمجھ آیا کہ بھائی عربی میں ورڈ ہے کم. کیا ورڈ ہے؟ کم نکلا ہے قائم ہونے سے, کھڑے ہونے سے. قاما یقوم قیامن فہو قائم. ٹھیک ہے, یہ پوری سی گردان بنتی ہے عربی کے صرف و نحو کے حساب سے. ٹھیک ہے, صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. یہ یاد نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں آپ جو ہے وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں قم. قم کا معنی تم کھڑے ہو جاؤ. اب یہ کیا قم, قوف ہے نا, اور قوف ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بڑی بہترین اس کی ادائیگی ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے قوف اور کاف میں فرق کرنا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں, اور فرق کرنا ضروری بھی ہے. لیکن وہاں جاؤ تو جناب والا یہ اس قاف کو کیا کر دیتے ہیں, گاف تو ان کے یہاں ہے نہیں. ہے گاف عربی میں ہے نہیں ہے نا, عربی میں گاف. اور بھائی عربی آتی نہیں, حروف ترجیح ہے نا, الف با تا سا, اس میں گاف غین ہوتا ہے. تو یہ جناب قوف کو کیا کرتے ہیں, غین کر دیتے ہیں. اتنے سالوں بعد جا کے سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو کیا کرتے ہیں, ان کی سلینگز میں اب یہ بدل چکا ہے. اب قوف کو یہ غین بولتے ہیں, گم یا حج گم. اب یہ اصل میں کم بول رہے تھے, لیکن وہ سلینگ. اچھا, یہی لڑکا, یہی نوجوان جو وہاں پہ وہ ہے, جب یہ قرآن پڑھے گا بالکل صحیح قوف ادا کرے گا. لیکن جب بول چال میں آتا ہے تو اس کا یہ سلینگ جو ہے نا اس طرح یہ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ اب یہ قوف. اب آپ وہاں جا کے یا حبیبی قم من ہنا, آپ یہاں جا کے کہیں آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں, تو یہ اب آپ کو حیرت سے دیکھے گا, یہ کوئی بدوی آ گیا, کوئی دیہاتی آ گیا, اتنی گاڑی عربی بول رہا ہے, اور بہتوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہمارے یہاں جیسے میں جو ہے نا یہاں پہ بہت گاڑی اردو شروع کر دوں تو لوگ میرا منہ دیکھیں گے نا, میں کہوں بھائی دریائے بندائے معقولات, آپ بولیں گے کیا ہو گیا حاجی صاحب, کوئی ایسی بات کرو جو ہمیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے, میں کہوں غیر متزلزل پختہ اصولی خیالات, اب آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا الفاظ بول رہے ہو. ہیں اردو کے, لیکن ہم اس سے فیملیئر نہیں, ہم اس سے آشنا نہیں ہے, تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بہت گاڑی اردو بول رہا ہے بھائی یہ تو. سمجھ رہے ہیں, تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو عربی میں بھی یہ چیز آپ کو سامنا کرنے کو ملے گی. تو ہم جب اس میں بات کرتے ہیں ان کورسز میں, تو یہ کیا ہے, ایسے الفاظ ہم لائیں گے کہ جو متوازن ہو, نہ بہت زیادہ قدیم ہو نہ بہت زیادہ جدید ہو, درمیان میں, جس سے ہماری زبان ایک مہذب بھی لگے اور ہمیں سمجھنا سیکھنا یاد کرنا بھی اس میں آسان ہو. بہت ہے, یہاں تک ٹائم ہو گیا پورا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کلاس میں ہم وقت سے پہلے آ جائیں گے. وقت سے پہلے آئیں نا, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پورا ہفتہ پتہ نہیں دہرانے کا موقع ملے نہ ملے, تو آپ 5-7 منٹ جو آپ کو مل جائیں اس میں آپ اس کو تھوڑا ریوائز کر لیں, پھر انشاءاللہ وہیں سے آگے سے ہم کنٹینیو کریں گے. دعا کر دیں, ارے دعا کر دیں آپ. جی
لوگ نوٹ بک نہیں لاتے تو ہاں نوٹ بک وغیرہ لکھنے کا جو ساز و سامان ہے یہ آپ کو پوائنٹ وائز، ابھی تو ہم نے کچھ اتنی کوئی مشکل باتیں کی نہیں، ہم تو خالی آسان فضیلت پہ بات کی ہے اور تھوڑا تعارفی ہم نے وہ کیا ہے، اور کچھ باتیں آپ کو لکھنی پڑیں گی بہت زیادہ. اچھا آخری بات ایک مجھے اور یاد آئی کہ ہر زبان میں جو ہے نا اس کی ووکیبلری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ووکیبلری کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے مطلب بتاؤں، بھائی پنکھے کو کیا کہتے ہیں عربی میں، لائٹ کو کیا کہتے ہیں، دروازے کو کیا کہتے ہیں، ڈیسک کو کیا کہتے ہیں، زمین کو کیا کہتے ہیں، بورڈ کو کیا کہتے ہیں، یہ اس کی ووکیبلریز ہے. تو یہ آپ جتنی یاد کریں گے، ہم لکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ تھوڑی، تو جتنی زیادہ یاد آپ کو رہیں گی تو اس سے آپ کی عربی میں انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم رؤوف الرحیم ہمیں علم نافع عطا فرما. پروردگار مالک مولا جتنے احباب یہاں حاضر ہیں اپنے مصروفیات کو، کام کاج کو چھوڑ کر، مولا سب کو دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، سب کو من کی مرادیں عطا فرما. بالخصوص جو ہمارے منتظمین ہیں جنہوں نے پیارا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح کے مختلف وہ کار خیر میں شامل لیتے ہیں، مولا تو انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں سلامتیاں عطا فرما، ان کے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرما. ہمارے عمران بھائی کی والدہ کافی علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور یہاں مسجد کے صدر صاحب بھی علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں، سلامتیاں، عافیت، خیر ہمیں عطا فرمائے. ہر قسم کے شر سے، شریروں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک ایک لمحے کی برکت سے رب العالمین ہم تمام کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اور رب العالمین ہمیں اس نشست کی برکت سے الہ العالمین دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے اور ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.